ایک عالم دین نے کتاب میں بڑا عجیب واقعہ لکھا ہے کہ جو لوگ حرام سے بچتے ہیں، حرام مال سے بچتے ہیں، یقیناً کچھ وقت حلال مال کھانے میں تکلیف بھی ہوگی، کوئی چیز آپ خرید نہیں سکیں گے، آپ کی دل کی خواہش پوری نہیں ہوگی، آپ کا بیوی کا لباس، بچوں کا لباس وہ نہیں خرید سکیں گے جس سے آپ کی دل کی خواہش پوری ہو، لیکن یہ ہے کہ حلال مال آپ کھائیں تو اللہ رب العزت ضرور آپ کو رزق کی بلندیاں دے دے۔ اللہ رب العزت ایسا وقت ضرور آپ پہ لاتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کو رزق کی بلندیاں، ترقیاں دیتے ہیں کہ جو آپ کا دل چاہے اللہ رب العزت آپ کو وہ دیتے ہیں۔ ایک کتاب میں نے دیکھا کہ ترکی کے مدرسے میں ایک طالب علم انتہائی غریب اور فقیر کہ اس کے پاس کھانے کو بھی کچھ نہیں۔ اب وہ طالب علم اپنی درسگاہ میں بیٹھا ہے، دوسرا دن ہے، اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں۔ اس پہ بے ہوشی طاری ہونے لگی، وہ بے ہوش ہونے لگا۔ پھر اس نے سوچا کہ جب بندہ بے ہوش ہونے لگے تو پھر حرام کھانا بھی اس کے لیے اتنا جائز ہے کہ وہ جی سکے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ میں کسی گھر سے تھوڑی سی روٹی چرا کر اسے کھا لوں تاکہ میں مرنے سے بچ جاؤں۔ اب وہ مسجد کی چھت پر چڑھا۔ مسجد کی چھت کے ساتھ جو گھر تھے، ایک چھت دوسرے چھت کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ اب وہ نوجوان طالب علم ایک چھت سے دوسری چھت پہ چڑھا تو اس کو ایک گھر سے کھانے کی خوشبو محسوس ہوئی۔ وہ اس گھر میں اترا، اس کچن میں گیا، اس نے دیکھا کہ چاول پکے ہیں اور چاول کے اوپر سالن پڑا ہوا ہے، اور اس نے ایک چمچ لی اور وہ سالن اور چاول چمچ میں لیے اور کھانے کا ارادہ کیا۔ پھر اس نوجوان کو خیال آیا کہ یہ تو حرام ہے، یہ تو اللہ کی نافرمانی ہے، میں ایسے کیوں کروں؟ دوبارہ وہی سبزی اور وہی چاول اس دیگچی میں رکھے اور مسجد میں آ گیا۔ مسجد میں درس حدیث جاری ہے۔ اب درس حدیث میں آ کے بیٹھ گیا کہ میں کس کو گلا کروں؟ اللہ کے حضور وہ رونے لگا کہ اللہ تو ہی میرا بندوبست کر دے، میں تو حرام مال اپنے معدے میں، اپنے پیٹ میں نہیں اتار سکتا۔ اب درس حدیث ختم ہوا، شیخ الحدیث صاحب اپنے مسند پہ بیٹھے ہیں کہ مسجد کے دروازے پہ ایک نوجوان عورت آئی اور اس کے ساتھ ایک بزرگ بھی ہے۔ اس عورت نے شیخ صاحب کو اشارہ کیا کہ حضرت میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں میرے بھائی، حلال کھانے کا کمال دیکھیں، میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ اور پھر فرمایا کہ حضرت میرے شوہر کا انتقال ہو گیا، میری عدت پوری ہو گئی ہے، اب لوگوں کی بدنظری سے، لوگوں کی غلط نظروں سے میں بچنا چاہتی ہوں، اور میں چاہتی ہوں کہ میں کسی نوجوان سے نکاح کروں۔ اب شیخ الحدیث صاحب نے مسجد میں نظر دوڑائی تو ایک وہی طالب علم بیٹھا ہے۔ مسجد میں اس کو بلایا، بھائی ادھر آؤ، تم نکاح کرنا چاہتے ہو؟ وہ طالب علم خاموش ہے۔ دوبارہ پوچھا کہ تم نکاح کرنا چاہتے ہو؟ وہ طالب علم خاموش ہے۔ پھر تیسری بار کہا، جی میں نکاح تو کرنا چاہتا ہوں، لیکن آج دوسرا دن ہو گیا کہ میں نے کچھ کھایا نہیں، میں بھوکا ہوں۔ تو حضرت شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم اس عورت سے نکاح کرو۔ نکاح ہوا، گواہ منگوائے گئے، گواہوں کو بلایا گیا، اسی وقت نکاح ہوا۔ اس عورت نے اس نوجوان کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے گھر لے جا کر بٹھایا۔ اب اس عورت کو پتا ہے کہ یہ نوجوان 2 دن سے بھوکا ہے۔ وہ عورت جاتی ہے اور دیگچی سے سر اٹھاتی ہے، چمچ لے کر پلیٹ میں اس کے لیے سالن بھی اور چاول ڈال کے لے کر آتی ہے، اور پھر اس نوجوان کو کہتی ہے کہ اے طالب علم، اے نوجوان، اے دین کا علم سیکھنے والی، ایک عجیب بات، میرے کچن میں دیگچی پڑی ہے، میں دیگچی کی طرف نہیں گئی، لیکن میں نے دیکھا کہ دیگچی کا سر ڈھکنا جو ہے وہ کسی نے ہٹایا ہے، اور کچھ سبزی کاٹی ہوئی ہے جیسے کسی نے کاٹی ہو اور پھر رکھ دی ہو، اور اس کو استعمال نہیں کیا، صرف کاٹی ہے، پتہ نہیں یہ کیا مسئلہ ہے۔ تو نوجوان رونے لگا کہ وہ کسی اور نے نہیں کاٹی،
میں ہی وہ نوجوان ہوں جو کھانے اور بھوک کی وجہ سے آپ کے گھر میں آیا، لیکن خوف خدا کی وجہ سے میں نے حرام مال اپنے معدے میں، اپنے پیٹ میں نہیں ڈالا۔ اس عورت نے کہا کہ تم نے ایک لقمہ حرام نہیں کیا، کھایا، اللہ رب العزت نے تمہیں اس کا بدلہ یہ دیا کہ اللہ رب العزت نے تمہیں وہ گھر بھی دیا، وہ کھانا بھی دیا اور وہ بیوی بھی دی۔ تو اس لیے حلال مال پہ اکتفا کرنے والوں کو میں کہتا ہوں کہ تھوڑی بہت پریشانی ہو سکتی ہے، تنگی ہو سکتی ہے، لیکن ایک دن ایسے ضرور آئے گا کہ اللہ رب العزت آپ کو مال بھی دیں گے اور دولت بھی دیں گے۔